الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام أخرى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात किबरियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अहकमुल हाकिमीन के लिए दरूद व सलाम प्यारे पैगंबर साक़ी कौसर शाफ़ी मशरक़ सय्यदुल अव्वलीन वल आख़िरीन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हादी रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा है। अज़ीज़ भाइयों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन
جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقا تھے، ساتھی تھے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی کاوشوں کا صلہ ہے، یہ ان کی جد و جہد ہے، یہ ان کا ہر طرح کی قربانی دینا ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو پہچاننے والے ہیں۔ یہ سب ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جاننا جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر کچھ شر پسند لوگ، ایسے شر پسند عناصر جو ہیں، مسلمانوں کو معاذ اللہ گمراہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر زبان درازی کرتے ہیں، اور وہ فیصل بنے ہوئے ہوتے ہیں، فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، طنز کر رہے ہوتے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک الکفر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بلکہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، سر عام چوکوں چوراہوں کے اندر کھڑے ہو کر معاذ اللہ نعوذ باللہ کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر بد دعا دی جاتی ہے اور معاذ اللہ گالیاں نکالی جاتی ہیں، اور کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ستم ہے، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ مسلمانوں کی بستیوں کے اندر، مسلمانوں کے شہروں کے اندر، مسلمانوں کے ملکوں کے اندر ایسے خبیث النفس لوگوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ان سے قصاص لینے والا کوئی نہیں ہے، ان سے پوچھ تاچھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قانون ہے تو غریب کے لیے ہے، قانون ہے تو اس بندے کے لیے ہے جس کو پہلے سے ہی دبایا ہوا ہے، اور ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہے وہ حکمت اور مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں ہر چیز تو نظر آتی ہے مگر اس طرح کا بڑھتا ہوا ظلم انہیں کبھی نظر نہیں آیا، جو اپنے عہدوں کی خماری کے اندر جو ہے نا وہ پھر رہے ہوتے ہیں، جنہیں اپنے پروٹوکول سے ہوتا ہے، اپنی عزت سے ہوتا ہے، اپنی دنیا سے ہوتا ہے، اپنے جینے سے ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگی ہے، ایک سادہ لو مسلمان جو ہے اس نے ان کی زندگی کو کتنا پڑھا ہے یا کتنا سمجھا ہے، یا ان کے بارے میں وہ کیا جانتا ہے کہ صحابہ کرام کیا مبارک ہستیاں تھیں، کیا ان کے کارنامے تھے، اور کیا ان کی شان تھی، کیا ان کا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ان کو کیا کن کن اعزازات سے نوازا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ چند ایک باتوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں تذکرہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ جماعت ہے جو اپنے رب کے حکم پر ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، یہ صحابہ کی جماعت جو ہے یہ کامیاب ترین جماعت ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنو کما آمن الناس، صحابہ کی زندگی جو ہے اور صحابہ کرام کا جو ایمان ہے اس طرح کا آپ جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں۔ ابھی افسوس تو یہ ہے کہ ان کی طرح کا ایمان کیا تھا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اس طرح کا ایمان آپ لے کر آئیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر ان کی طرح کا ایمان نہیں ہوگا آپ پھر جائیں گے، آپ گم ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، یعنی راستے ان کی پہچان تک نہیں رہے گی، آپ کی منزل کیا ہے، جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، ساری توفیقات چھین لی جائیں گی اگر صحابہ کرام کا راستہ آپ کے پاس نہ رہا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، صحابہ کے راستے سے ہٹیں گے، فی شقاق، آپ جو ہے وہ مخالفت میں چلے جائیں گے، آپ گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اور پھر اگلی بات یاد رکھنا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
جو صحابہ کے راستے سے ہٹ جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کو اللہ ہی جو ہے نا وہ پھر کافی ہو جائے گا، اللہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا، خود ہی ان سے بدلہ لے لے گا، خود ہی وہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ اس نے پھر کیا سلوک کرنا ہے جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک حدیث مبارکہ آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی میں کہ میری امت جو ہے اس کے 73 فرقے بنیں گے۔ یہاں سے اکثر ہم نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، یہ مکمل حدیث کس طرح سے جامع ترمذی میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، ہو بہو میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ یہ لوگ وہ کام کریں گے جو ان سے پہلے بنی اسرائیل نے کام کیے، یہ ان کی مماثلت کریں گے۔ میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ ہو بہو وہی کام کریں گے جو ان سے پہلے بنی اسرائیل نے کام کیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک کام کی وضاحت کر کے فرمایا حتیٰ ان کان منہم اتا امہ اعلانیۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ان میں سے بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی والدہ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ طور پر زنا کیا ہوگا لکان فی امتی من یصنع ذلک، میری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا کام کریں گے۔ مکمل حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر پہلے فرمایا کہ میری امت کے لوگ ہو بہو یہود و نصارہ کی کاپی کریں گے، مماثلت کریں گے، برابری ہوگی، اور پھر یہاں تک بعض لوگ گریں گے کہ اگر وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ أَتَىٰ أُمَّهُ اعلانیۃ، اگر ان میں سے کوئی ایک اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ اعلانیہ طور پر جو ہے نا وہ زنا کرے گا لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، میری امت کے اندر بھی ایسا بندہ ہوگا جو اس طرح کا کام کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا وَتَفَرَّقَتْ بنی اسرائیل سنتین وسبعین ملت، بنی اسرائیل جو تھے یعنی بات جدا نہیں کی ہے، ایک کے بعد دوسری بات، دوسری کے بعد تیسری بات، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل جو تھے وہ 72 فرقوں کے اندر بٹے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي 73 ملتا، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے جہنم کے راستے پر چلے جائیں گے سوائے ایک گروہ۔ قالوا ومن هي یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو جنت کے راستے پر چلیں گے وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، وہ لوگ جو ان کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، جو میرے صحابہ کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں وہ لوگ بچیں گے، ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے 2-3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات یاد رکھنا، جو یہود و نصارہ کے کلچر کو طور طریقے کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اسے صحابہ کرام کا راستہ چھین لے گا، اور جو بندہ جس کو زنا کی لت لگی ہوئی ہے عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ چھین لے، کیونکہ ان کے بارے میں 2 چیزیں بتلائی ہیں کہ یہودیوں عیسائیوں کا طرز عمل میری امت اختیار کرے گی، اور دوسری سب سے خطرناک چیز کیا ہوگی کہ اگر ان میں سے کوئی، یعنی یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ زنا کرتے ہوئے اس حد تک کوئی اتر آئے گا کہ اس کو اپنی ماں کی بھی تمیز نہیں رہے۔ تو میری آج کل ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسی چیز ہے یا نہیں؟ اخبارات میں پڑھتے ہیں، ویڈیوز ایسی دیکھتے ہیں، سننے کو خبریں ملتی ہیں، ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ فرمایا جب یہ چیزیں عام ہوں گی تو ہدایت کا راستہ چھین لیا جائے گا۔ ایک تو ان لوگوں سے، اور دوسرا اللہ نے ان لوگوں سے ہدایت کا راستہ چھیننا ہے جو لوگ صحابہ کرام کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں۔ آج یہودیوں کے سب سے بڑے اعلی کار ہیں تو وہی لوگ، جہاں پر وہ رہ رہے ہیں سب سے زیادہ یہودیوں کے بادی بھی وہاں پر، اور اللہ نے ایسا ان پر عذاب مسلط کیا ہوا ہے کہ متے کے نام سے وہ زنا کو حلال سمجھتے، ایک ہی ان کو سزا ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا راستہ ان سے ویسے ہی چھین لیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث کے آخر کے اندر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا جو یہود و نصارہ کے کلچر سے بچ جائے گا وہ صحابہ کے طریقے کو اپنا لے گا، اور دوسری بات فرمائی جو زنا سے بچ جائے گا وہ بھی صحابہ کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ اور آج کے دور میں یہ کام بہت مشکل ہے، الا من رحم ربی، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بچے گا وہ جس پر اللہ کی خاص رحمت ہوگی، ورنہ بہت مشکل ہے بچنا۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین،
آپ نے فرمایا کہ میرے طریقے کو اور میرے خلفاء جو ہیں ان کے طریقے کو تم نے لازم اختیار کرنا ہے۔ یہاں پہ پھر پہلے حکم دیا علیکم بسنتی، لازمی طور پہ اختیار کرنا ہے۔ آگے فرمایا فتمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، تمسک کہتے ہیں ہاتھ کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اور نواجذ کا مطلب ہوتا ہے اپنی ڈاڑھ کے نیچے کسی چیز کو دے کر پکڑ لینا۔ تین چیزیں ایک بات کے اندر تین چیزوں کا حکم دیا۔ فرمایا صحابہ کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑو، تمسک کے ساتھ پکڑو، ہاتھوں کے ساتھ پکڑو، داڑھوں کے ساتھ پکڑو۔ صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ تم سے گم نہ ہو جائے۔ صحابہ کا طریقہ جو ہے، جو ان کا عقیدہ، نظریہ اور منہج ہے، اور جو ان کے اعمال ہیں، وہ تم سے چھین نہ جائیں، گم نہ ہو جائیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے آج کے مسلمان اس سے آگے حدیث پہ غور کریں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ آپ نے فرمایا صحابہ کے طریقے کو لازمی طور پہ پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، ڈاڑوں کے ساتھ پکڑو، اور دین کے اندر نئے معاملات ایجاد کرنے سے بچ جاؤ۔ اگر صحابہ کرام کے طریقے کو آپ نہیں پکڑیں گے تو لازم بات ہے کہ آپ ایسے معاملات کی طرف چلے جائیں گے جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور آج کل امت مسلمہ جو ہے وہ ایسی ہزاروں چیزوں کے اندر پڑی ہوئی ہے جو دین کا حصہ سرے سے نہیں ہے۔ کسی جگہ پر آپ اکثریت مقامات پر جہاں پہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، دروس ہوتے ہیں، درس قرآن یا حدیث ہوتا ہے، وہاں پر جا کر دیکھ لیں بات کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر شروع میں ایک قرآن کی آیت پڑھ دی جائے، پورا خطبہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فلاں بزرگ تھے، کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ فلاں بزرگ تھے۔ انہی چیزوں کے صحابہ کرام کے طریقے کو، راستے کو جب چھوڑ دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم ایسے معاملات کی طرف چلے جاؤ گے جو دین کے اندر نئی ایجادات کرنے والے ہیں۔ جب صحابہ کے راستے کو امت نے چھوڑا ہے، ان کے بیانات کے اندر، ان کے واعظ کے اندر، ان کی نصیحت کے اندر وہی چیزیں آ چکی ہیں جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دین کے اندر نئی ایجادات ہیں۔ جیسے آج کل کے مسلمان کہتے ہیں فلاں بزرگ نے ایسے کیا، نظر اٹھائی ساتوں آسمان، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بھئی کیا ضرورت ہے؟ آپ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ اللہ کا قرآن پڑھیں، کلام اللہ پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں، لوگوں کو حدیث سے روشناس کروائیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا وہ شروع کر دیں قصے اور کہانیاں، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، اور آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ کیا پلے، لوگوں کے پلے کیا چیز آئے گی؟ کون سا ذہن لے کر جائیں گے لوگ؟ تو میرے محترم بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تھے کہ جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر ان کے راستے کو نہ اپنایا، نہ پکڑا تو انسان محدثات الامور کی طرف چلا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر محدثات الامور جو ہے یہ بدعت میں شامل ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس سے آگے ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آخری جو بات ارشاد فرمائی، اس سے پہلے آپ نے یہ فرمایا الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ میرے صحابہ تم میں سے جو یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے دین سنا، دین کی باتیں سنی، دین کے مسائل کو سنا اور سمجھا، الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں نا، جنہوں نے یہ چیزیں سن لی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو من وعن ان لوگوں تک پہنچا دیں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب اعظم الدلیل علی ان الصحابہ کلهم عدل لیس فیہم مجروح ولا ضعیف۔ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ کی صرف ایک اس بات کو لے لیا جائے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ جو صحابہ یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں تھے، کہتے ہیں آپ کی صرف ایک یہ جو بات ہے، اس بات کی دلیل ہے، اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ عادل تھے۔ اگر صحابہ کرام میں سے کوئی شخص ایسا ہوتا جس کی زبان پر سچ نہیں ہے، یا جس نے جھوٹ بولے، یا جو نعوذ باللہ معاذ اللہ خیانت کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام کبھی بھی ان کو مخاطب نہ کر کے فرماتے کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ جو ہیں وہ عدل کرنے والے، عادل تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان لوگوں تک یہ دین پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام جو تھے
حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو صحابہ کا وجود ہے یہ امن کا باعث ہے۔ آپ نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، ستارے جو ہے یہ آسمان کے لیے امن کا ذریعہ ہیں، یہ بچاؤ کا سبب ہے۔ جب ستارے چلے جائیں گے فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، جب ستارے گر جائیں گے مٹ جائیں گے تو آسمان پہ وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا، وہ کیا ہے؟ یعنی آسمان پھٹ پڑے گا اور قیامت آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ مثال دے کر فرمایا وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میں اپنے صحابہ کرام کے لیے بچاؤ ہوں۔ آپ نے فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد میرے صحابہ پر وہ چیزیں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ، میرے صحابہ جو ہیں یہ بچاؤ ہے، لِأُمَّتِي، کن کے لیے؟ میری امت کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ دنیا کے اندر موجود ہیں ان کے اندر اختلاف اور انتشار اتنا نہیں آئے گا۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر بڑے بڑے فتن آ جائیں گے، بہت بڑے فساد ہوں گے، اختلافات ہوں گے اور انتشار ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں ضمانت دی، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یأتی زمان یغزو فئام من الناس، صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یأتی زمان یغزو فئام من الناس، لوگوں پر نا ایک وقت آئے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ جہاد کرے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھا جائے گا فَيُقَالُ فِيكُم مَّن صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا تمہاری جماعت کے اندر کوئی صحابی موجود ہے جس نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَى، آپ فرماتے ہیں وہ لوگ کہیں گے ہمارے اندر صحابی موجود ہے، 1 2 3، وہ لوگ کہیں گے ہمارے اندر صحابی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دے گی، یہ صحابہ کرام۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ثم یأتی زمان فیقال فیکم من صحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں وہ شخص موجود ہے جس نے نبی علیہ السلام کے صحابی کو دیکھا ہے؟ فیقال نعم فیفتح، وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم میں وہ شخص موجود ہے جس نے نبی علیہ السلام کے صحابی کو دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فیفتح، اللہ ان کو اس کی برکت کی وجہ سے فتح دے دے گا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ثم یأتی زمان فیقال فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک وقت آئے گا کہ ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے اندر وہ شخص موجود ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے آگے صحابی کو دیکھا، یعنی تبع تابعی، تو وہ کہیں گے فیقال نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں موجود ہے۔ فیفتح، اللہ تبع تابعی کی برکت کی وجہ سے اس لشکر کو فتح دے دے گا۔ یہ تبع تابعی کی برکت کیا ہے کہ اس نے تابعی کو دیکھا ہے، تابعی کی برکت کیا ہے کہ اس نے صحابی کو دیکھا ہے، صحابی کی برکت کیا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس شخص کے لیے بشارت ہے جس نے مجھ کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا طوبی لمن رآنی، اس شخص کے لیے بھی بشارت ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھ کو دیکھا۔ اور تیسری مرتبہ کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے تابعی کو دیکھا، پھر تابعی نے آگے صحابی کو دیکھا اور صحابی نے آگے جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ 3 نسلوں تک چلنے والے جو لوگ تھے نبی علیہ السلام نے ان کو بشارت دی ہے، کس وجہ سے کہ یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ اس سلسلے کی لڑی کے اندر جو آخری شخص ہے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا صحابی، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہا کرو۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر ایک بات ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ایسی مجالس کے اندر جاتے ہیں جہاں پر نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک شخص نے کہا، اس نے کہا مجھے ہمیں بعض اہل تشریف بلاتے ہیں اپنی مجالس کے اندر، ہماری دوستی ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، تجارت، بزنس ہے، ہمیں جانا پڑتا ہے، اگر ہم نہ جائیں ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ہم وہاں پر جا کر ہمارا نظریہ ٹھیک ہے، ہمارا قبلہ ٹھیک ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر ایک سوچنے والی بات ہے، ایسی کوئی مجلس ہو
جس مجلس میں انسان جائے اور اس کے باپ دادا کو وہاں پہ گالیاں نکالی جائیں، کیا وہ وہاں پہ بیٹھا رہے گا؟ کاروبار کو ترجیح دے گا؟ دوستی کو ترجیح دے گا؟ یہ کہے گا جا کے کہ ٹھیک ہے میرا ان سے لینا دینا کیا، میرا قبلہ تو ٹھیک ہے؟ اپنے گھر پر بات آئے گی تو انسان کہے گا کہ ضمیر گوارا نہیں کرتا، غیرت گوارا نہیں کرتی، وہاں پہ میں بیٹھ نہیں سکتا، اور وہ بیٹھ زندگی بھر کبھی وہ بیٹھنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو یاد رکھنا، جو لوگ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مجالس کے اندر بیٹھنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، شاید اس کی اصلاح ہو جائے، کسی حد تک یہ جائز ہے، اور اصلاح بھی ممکن ہے، اور باقاعدہ طور پر جہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جہاں پہ صحابہ کرام کو برا بلا کہا جاتا ہے، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام حق کھا گئے تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک الکفر، جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دین چھوڑ چکے تھے، ایسی مجالس کے اندر جانے سے انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے، اس کا اسلام باقی نہیں رہتا ہے، اس کا کوئی کلمہ نہیں ہے، کوئی نماز روزہ حج زکات یہ تو بعد کی چیزیں ہیں، اس کا کلمہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھتا ہے اور ان کے ہاں اس کا آنا جانا ہے، اس کو پتہ بھی ہے یہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں، ان کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، امام ذہبی رحمہ اللہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار علی اصحابہ فجعل منهم الوزراء، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، ان میں سے بعض کو میرے لیے میرا وزیر بنا دیا، بعض کو میرا سسر بنا دیا، بعض کو میرا داماد بنا دیا، بعض کو میرے لیے انصار بنا دیا، بعض کو میرے لیے مددگار بنا دیا۔ آپ نے فرمایا فمن سبهم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منه یوم القیامۃ صرف ولا عدل۔ آپ فرماتے ہیں جس کسی نے میرے کسی صحابی کو برا بلا کہا، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس کے رسول کی لعنت ہو، تمام ملائکہ کی، تمام فرشتوں کی لعنت ہو۔ لا يقبل منه یوم القیامۃ صرف ولا عدل، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا نہ کوئی نفل اس کی عبادت قبول کریں گے، نہ کوئی اس کی فرضی عبادت قبول کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے ذہن میں یہ فساد کی بات نہیں ہے، یہ انتشار کی بات نہیں ہے، یہ خرافات کی بات نہیں ہے، یہ کسی کو کسی سے دور کرنے کی بات نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے دین کے اندر مصلحت ایسی نہیں رکھنی چاہیے، انسان کو ایسی کسی حکمت عملی کا شکار نہیں ہونا چاہیے جیسے بعض ملا کرتے ہیں۔ اگر کرسمس آتی ہے تو ان کے جا کر چرچ کے اندر داخل ہو کر کیک کاٹ رہے ہیں، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسی طرح بعض مسلمان ان لوگوں کے ساتھ جا کر مل جائیں جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، تو پھر یہ کہاں کا اسلام ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، آخری حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ مبارک ہستیاں تھی، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم 6 لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں تھا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ حذیل کا ایک آدمی، اور 3 لوگ اور تھے۔ اب یہ جو لوگ تھے یہ بالکل متوسط گھرانوں سے تھے، کمزور ترین مالی اعتبار سے۔ مشرکین کی ایک جماعت آئی، انہوں نے بیٹھنے سے پہلے نبی علیہ السلام کو ایک بات کہی، انہوں نے کہا ان لوگوں کو ہمارے پاس سے اٹھا دیں، کیوں؟ تاکہ یہ ہمارے اوپر جرأت نہ کر سکیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر بھی، بعض مسلمانوں میں یہ بیماری ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ، یہ میری بات کے اندر بولا کیوں ہے؟ یعنی یہ ایک خماری ہوتی ہے نا کہ میں بات کروں، اس نے بات کیوں کر دی ہے؟ یہ تو مشرکین کی صفت ہے، متکبر لوگوں کی صفت ہے۔ مسلمان عاجزی والا ہوتا ہے، مسلمان کے اندر یہ صفات نہیں ہوتی ہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا مسلمان نہیں ہوا کرتا۔ مشرکین نے آ کر کہا تھا ان غرباء کو اٹھاؤ، ہم بات کریں گے، یہ بیچ میں بات کریں گے، ان کی جرأت بڑھے گی، یہ ہمارے اوپر جرأت نہ کر سکیں، ان کو اٹھا دو یہاں سے۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، شاید کہ آپ نے اپنے دل میں کوئی بات سوچی، اللہ نے آپ کے دل میں کوئی خیال ڈالا۔ اتنی دیر تھی جب آپ کوئی بات سوچ رہے تھے، صحابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، سورہ انعام کی آیت ہے، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِكَ مِنْ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے حبیب، یہ مشرکین کی جماعت، یہ سرداروں کی جماعت، یہ امراء کی جماعت، یہ بڑے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، ان کی جماعت آپ کے پاس جو آ کر کہہ رہے ہیں ان کو اٹھاؤ، ہم تب بیٹھیں گے۔ اللہ کے حبیب، آپ نے اپنے ان 6 ساتھیوں سے اپنے مبارک چہرے کو پیچھے نہیں کرنا،
فتطردهم فتكون من الظالمین، اگر آپ اپنے مبارک چہرے کو ان 6 صحابہ سے پیچھے کریں گے، ہم فتطردهم فتكون من الظالمین، یہ ظلم ہو جائے گا، یہ انصاف نہیں ہوگا۔ انصاف کیا ہے؟ کوئی آتا ہے آئے، کوئی جاتا ہے جائے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے غریب ہے، سردار ہے چودھری ہے، جو بھی ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، اسلام ہے، دیانتداری ہے، ایمانداری ہے، مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، سیرت کا سچا مسلمان ہے، اس کے مقابلے کے اندر کسی اور کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ یہ صحابہ کرام تھے کہ جن کے بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور کو پھیرا نہیں تھا، اللہ کی وحی پر عمل کر کے دکھایا۔ مشرکین سے کہا تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، میں اپنے صحابہ سے اپنے رخ انور کو پھیر نہیں سکتا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ وہ عظیم مبارک ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ آگے چل کر انشاءاللہ العزیز بعض صحابہ کرام کی شان اور فضیلت اور مقام کے بارے میں، اسی طرح اہل بیت کے بارے میں رضوان اللہ علیہم اجمعین انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا